کتاب المتاجر وفی فصول، فرماتے ہیں کتاب متاجر اور اس کے اندر کچھ فصول ہے کہ 13 فصلیں ہیں۔ الفصل الاول فی التجارہ، پہلی فصل تجارت کے بیان میں، یعنی اس کے انواع و اقسام بیان کریں گے۔ وقد تجب اذا لم یکن للانسان معیشت سواہا وکانت مباحتا، فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار تجارت واجب ہو جاتی ہے، وہ اس صورت میں جب انسان کی معیشت کے لیے اس تجارت کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، اور وہ تجارت مباح بھی ہو تو واجب ہو جائے گی۔ وقت تستحب اذا اراد التوسعۃ علی عیالہ، اور کبھی کبھار تجارت مستحب ہوتی ہے، یہ اس وقت ہے جب اپنے اہل و عیال پر توسعہ کرنا چاہتا ہے، وسعت اور فراخی کرنا چاہتا ہے۔ وقد تکرہ، کبھی کبھار تجارت مکروہ ہوتی ہے، کل محتکر، جو احتکار کرتا ہے، یعنی جنس کو چھپا دیتا ہے تاکہ قیمت بڑھے۔ وقد تباح، کہ بسا تجارت مباح ہوتی ہے، بأن لا یحتاج الیہا ولا ضرر فی فعلہا، تجارت کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اس کے انجام دینے میں کوئی ضرر بھی نہیں ہے، تو مباح ہے۔ وقد تحرم، کبھی کبھار تجارت حرام ہوتی ہے، اذا کانت فی محرم، حرام چیز میں تجارت ہو۔ وہی اصناف، اور یہ جو تجارت محرمہ ہے حرام، اس کی چند صنفیں کہ 6 ہیں۔ الاول یحرم التکسب ببیع الاعیان النجسہ، فرماتے ہیں کہ اعیان نجس، جو عین نجس ہے، ان کی بے و شراء کے ذریعے سے کسب وغیرہ کرنا حرام ہے۔ اعیان نجسہ کل خمر، شراب، وکل مسکرین، ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے، والفقا، فقا بھی جو کی شراب ہے، والمیتہ، مردار بیچ کے، ودم، خون بیچ کے، والکلب، کتا بیچ کے، الا کلب الصید والماشیہ والحائط والزہر، مگر یہ 4 طرح کے کتے ہوں، شکاری کتا ہو، اور ریوڑ کے ساتھ چلنے والا کتا ہو، گھر یا باغ وغیرہ کی حفاظت والا کتا ہو، زراعت وغیرہ کی حفاظت والا کتا ہو، تو پھر اس کی بیع جائز ہے۔ وَدُهْنِ النَّجِسِ لِلْإِسْتِصْبَاحِ بِهِ تَحْتَ السَّمَاءِ، نجس روغن، لیکن اس سے خرید رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے دیا وغیرہ جلائے، لیکن تحت السماء، کھلے آسمان میں۔ الثانی یحرم التکسب بالآلات المحرمہ، جو حرام آلات اور ابزار ہیں ان کے ذریعے سے تکسب کرنا حرام ہے۔ کل عود، یہ سارنگی وغیرہ جو موسیقی کے آلات ہیں، والمزمار، جیسے بانسری وغیرہ، والاصنام، صنم کی جمع، بت وغیرہ، والصلبان، صلیب کی جمع، وآلات القمار کا شطرنج والنرد والاربعۃ عشر، خوب جوئے کے آلات جیسے شطرنج ہے یا نرد ہے، کہ عرض کیا کہ نرد وہ تختہ نرد، بیک گمون اسے کہتے ہیں آج کل۔ واربعۃ عشر، خوب یہ بھی ایک تختہ ہے جس میں 7 مہریں ہوتی ہیں اور 14 مہریں اور 14 سوراخ ہوتے ہیں، کہ خاص طریقے سے کھیلتے ہیں، جوئے کا ایک طریقہ ہے۔ الثالث، تیسری صنف، یحرم التقصب بما یقصد به المساعدۃ علی الحرام، حرام تقصب بما، اس چیز کے ذریعے سے کہ یقصد به المساعدۃ علی الحرام، کہ جس میں قصد کیا گیا ہے کہ حرام پر انسان کمک کرے، کبیع السلاح لاعداء الدین، جو دشمنان دین ہیں ان کو اسلحہ بیچنا،
والمساکن للمحرمات، حرام کاموں کے لیے، مثلا مسکن وغیرہ کرائے پر دینا یا بیچنا کہ بھئی وہاں پر جوئے کا اڈا بنے مثلا، والحمول لہا، اور حرام چیزوں کو حمل کرنے کے لیے، مثلا گاڑی کرائے پر دیتا ہے. اور اسی طریقے سے جیسے وَبَيْعِ الْعِنَبِ لِيَعْمَلَ خَمْرًا، اگر انگور بیچتا ہے تاکہ وہ شراب بنائے، وَبَيْعِ الْخَشَبِ لِيَعْمَلَ صَنَمًا، لکڑی بیچتا ہے تاکہ اسے بت بنائے، یہ حرام ہے. لیکن وَيَكْرَهُ بَيْعُهَا عَلَى مَنْ يَعْمَلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، لیکن وہ بندہ کہ جو یہ کام انجام دیتا ہے لیکن آپ شرط وغیرہ نہیں لگاتے کہ شراب بناؤ، بت بناؤ، لیکن وہ بناتا ہے لیکن آپ نے شرط نہیں لگائی، تو پھر اس صورت میں حرام نہیں ہے، باقی مکروہ ہے. الرابع، چوتھی صنف، ما لا ينتفع به، جس سے کوئی انتفاع فائدہ نہیں ہوتا، یحرم التکسب به، اس سے بھی تکسب کرنا، کمائی کرنا حرام ہے. کل مسوخ البریہ، جو خشکی والے حیوانات مسخ شدہ ہے، کل قردہ بندر، والدب بھالو وغیرہ، والبحریہ، یہ عطف ہے بریہ پر، کل مسوخ البحریہ، بحری مسوخ، کون سے مسخ شدہ حیوان؟ کل جریہ، سگ ماہی اسے کہتے ہیں فارسی میں، وصلاحف، کہ سلحفات کی جمع ہے، وہ لاگ پوشت، کچھوا کہتے ہیں ظاہراً اردو میں. وطافی، وہ مچھلی کہ جو پانی میں مر گئی ہے اور پانی کے اوپر ہے، خوب یہ بھی اسی طریقے سے. ولا بأس بالسباع، درندوں کی مثلا بیع و شراء مسئلہ نہیں ہے. الخامس، یحرم التکسب بما یحرم عملو، اگر جو عمل کرنا حرام ہے ان کے ذریعے سے اگر آپ تکسب کریں تو یہ بھی حرام ہے. کا عمل الصور المجسمہ، خوب جو بندہ مثلا مختلف مجسمے بنانے کا کام کرتا ہے، خوب یہ بھی حرام ہے. والغنا لغیر العرس، یا عرس، یہ میں نے لغت میں نہیں دیکھا، یعنی شادی بیاہ کے علاوہ جو عروسی کی رات ہے اس کے علاوہ کے لیے غنا. والنوح بالباطل، کہ نوح بالباطل کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ مر جائے، آپ کرائے پر چند خواتین وغیرہ لے کر آئے، وہ جھوٹ بولے اور بڑی دھاڑے مار مار کر روئے، خوب دیکھیے غلط ہے. ولا بأس بالحق، اگر نوح بالحق ہو تو مسئلہ نہیں ہے، سچی باتیں اگر کرے تو کوئی مسئلہ نہیں. اور اسی طریقے سے مثال، وحفظ کتب الضلال ونسخها لغیر الناقض، اگر کتب ضلال کی حفاظت کرنا اور ان کے نسخے بنانا، البتہ لغیر الناقض، نقض کے علاوہ، اگر رد کرنے کی نیت سے تو حرام نہیں ہے، اگر رد کرنے کی نیت نہیں ہے ایسے ہی حفاظت کرنا حرام ہے. وتعلم السحر، جادو سیکھنے اور سکھانے کے ذریعے سے کسب و تجارت کرنا. والقیافہ، قیافہ یعنی ایک فن ہے کہ اس میں کیا کہتے ہیں کہ بابا چہرے کی علامتیں دیکھ کر بتاتے یہ اس کا بیٹا ہے یا بیٹا نہیں ہے. والکہانہ، کہانت میں غیب کی خبریں دیتے ہیں، اس کو سیکھنا. وشعبدہ، مثلا جادو کی طرح ہے، ہاتھ کی صفائی جسے کہتے ہیں تقریباً. والقمار، جوئے کے ذریعے سے. والغش، اور ملاوٹ کے ذریعے سے. وتزیین الرجل بالمحرم، خوب ایک مرد کو زینت دینا جو حرام ہے، درست ہے، خوب اس کے ذریعے سے بھی اگر آپ کر رہے ہیں، مثلا داڑھی اس کی مونڈنا، سونے کے ذریعے سے اس کی زینت کرنا، یا خواتین کی طرح اس کو بنانا، خوب دیکھیے حرام ہے.
وزخرفت المساجد، خوب مساجد اور مصاحف یعنی قرآن وغیرہ کو سونے وغیرہ کے ذریعے سے زینت دینا، یا ذات الارواح چیزوں کے ذریعے سے زینت دینا خوب دیگه حرام ہے۔ ومعونت الظالمین علی ظلمہم، خوب ظالمین کے ظلم پر ان کی مدد کر کے پیسے کمائے حرام ہے۔ وأجرت الزانیہ، حرام ہے دیگه۔ السادس ما یجب فعلہ یحرم التکسب بہ، جو فعل واجب ہے اس کے ذریعے سے بھی تکسب کرنا حرام ہے۔ کاجرت تغسیل الموتى، جو مر گیا ہے خوب ان کو غسل دینے کی اجرت لے، وتکفینہم ودفنہم، کفن دینے کی اجرت لے، ان کو دفن کرنے کی اجرت لے۔ اور اسی طریقے سے والاجرت علی الحکم، مثلا ایک فقیہ جامع شرائط ہے اس پر حکم کرنا واجب ہے، فیصلہ کرنا، وہاں پر اجرت مانگے۔ والرشا فیہ، اور حکم کرنے میں رشوت لینا خوب دیگه حرام ہے۔ وَيَجُوزُ أَخْذُ الرِّزْقِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، بھلے اب قاضی کے لیے یہ ہے کہ بیت المال سے کیا ہے کہ وہ اتنا پیسہ لے گا کہ جس سے اس کے گھر کا امرار معاش ہو۔ وَقَذَا الْأَذَان، مؤذن کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اذان دینے کے پیسے لے، لیکن بیت المال سے قوت اور رزق لے گا۔ خوب یہ 6 معاملات کیا تھے؟ حرام تھے۔ وَأَمَّا الْمَكْرُوهُ، کچھ تجارات مکروہ ہے، مثلا فالصرف، انسان صراف بنے، کرنسی چینجر، جو کرنسی چینج کرتے ہیں، خوب یہ والا پیشہ اپنانا مکروہ ہے۔ وَبَيْعُ الْأَكْفَانِ، کفن بیچنا مکروہ ہے۔ وَطَعَام، یہ جو طعام وغیرہ ہے خوب دیگه وہ بھی بیچنا اور دھندا بنائے مکروہ ہے۔ ورقیق، غلام وغیرہ بیچے خوب یہ بھی مکروہ ہے۔ وذباحہ، قصاب بن جائے مکروہ ہے۔ وصیاغہ، زرگری سونے وغیرہ والا جو کام کرتے سنارا بن جائے مکروہ ہے۔ والحجامہ مع الشرط، حجام بنے، حجامت پر اجرت معین کرے، شرط کرے تو مکروہ ہے، اگر شرط نہیں کرتا معین نہیں کرتا تو مکروہ نہیں ہے۔ والحیاکہ، لباس وغیرہ بننا وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی مکروہ ہے۔ وأجرت الضراب، مثلا مذکر حیوان اس کے پاس ہے اور مؤنث حیوانات اس کے پاس لے کر آتے تاکہ حمل کا مثلا عمل انجام پائے اور یہ اس کی اجرت کھائے، کہتے یہ بھی مکروہ ہے۔ وَأُجْرَةُ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ، قرآن پڑھائے اور اس کی اجرت مانگے مکروہ ہے۔ اور اسی طریقے سے وَأُجْرَةُ نَسْخِهِ، قرآن کا نسخہ لکھے اس کی اجرت لے مکروہ ہے۔ وَكَسْبُ الْقَابِلَةِ مَعَ الشَّرْطِ، وہ جو قابلہ ہے بچہ پیدا کرواتی تھی اگر شرط کے ساتھ یہ اپنا دھندا بنائے تو مکروہ ہے۔ تمام شد۔ وَمَا يَأْخُذُهُ السُّلْطَانُ بِاسْمِ الْمُقَاسَمَةِ أَوِ الزَّكَاةِ حَلَالٌ، اگر دیکھے جو سلطان جاہر ہے وہ مقاسمے کے عنوان سے، مقاسمہ ایسے ہوتا ہے کسی کو زمین دیتا ہے زراعت کے لیے اور پھر شرط لگاتا ہے کہ اتنا حصہ میرا ہوگا، درست ہے، یا مثلا جو زکوٰۃ وغیرہ لیتا ہے، اب اس مقاسمے اور زکوٰۃ سے جو اس نے لیا ہے سلطان جاہر نے اگر وہ آپ کو دیتا ہے تو کہتے حلال ہے۔ وَمَا يَأْخُذُهُ السُّلْطَانُ بِاسْمِ الْمُقَاسَمَةِ أَوِ الزَّكَاةِ حَلَالٌ، وہ جائز ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُن مُسْتَحِقًّا لَهُ، اگرچہ اس کے لینے کا وہ مستحق نہیں ہے لیکن آپ کے لیے حلال ہے، مشکل نہیں ہے۔ وَجَوَائِزُ الظَّالِمِينَ حَرَامٌ إِنْ عُلِمَتْ بِعَيْنِهَا، اگر جائر اور ظالم حکومتیں آپ کو ہدیہ دے اور آپ کو پتہ ہے کہ عیناً یہ وہ حرام چیز ہے، وہاں سے غصب کیا ہے اور آپ کو دے رہا ہے تو اس کا لینا بھی حرام ہے۔ وَإِلَّا، اگر آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ وہ حرام چیز ہی ہے تو حلت، آپ کے لیے حلال اور جائز ہے۔
ومن امر بصرف مال الى قبیل وعین له لم یجز التعدی، اگر کوئی بندہ کسی کو وکیل بناتا ہے، کہتا ہے مثلا فلاں گروہ پر خرچ کرو، اور اس کے لیے معین بھی کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ معین شدہ کے علاوہ دوسروں پر خرچ کرے۔ مثلا اسے کہا جا رہا ہے کہ فلاں مدرسے پر تم اتنا خرچ کرو، خوب اسی پر خرچ کرے گا، دوسری جگہ پر خرچ کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَإِلَّا جَازَ لَهُ، اور اگر معین نہ کرے تو اس کے لیے جائز ہے کہ ان یتناول منہ مثل غیرہ، اگر خود بھی اسی گروہ سے ہے تو پھر اتنا حصہ خود بھی اٹھا سکتا ہے۔ مثلا اس کو کہا گیا کہ بھئی فقہا اور علماء پر یہ اتنی قیمت خرچ کر، خود بھی عالم فقیہ ہے، اس نے معین بھی نہیں کیا کہ فلاں فلاں پر، تو خود بھی لے سکتا ہے۔ اذا کان منہم، جب خود بھی انہی میں سے ہو، علی قول، ایک قول کے مطابق جائز ہے، جاز لہ علی قول۔ الفصل الثانی فی آداب التجارہ، آغا تجارت کے آداب۔ یستحب التفقہ فیہا، آغا مستحب ہے کہ تجارت کے مسائل کو سیکھے، لیعرف صحیح البیع وفاسدہ، تاکہ صحیح اور فاسد بیع سے پتہ چلے، ویسلم من الربا، تاکہ یہ ربا سے بچ سکے، مستحب ہے یہ سیکھنا۔ وَأَن يُسَوَّى بَيْنَ الْمُبْتَائِينَ، آغا جو اس سے خرید وغیرہ کرتے ہیں، جن کے ساتھ بیع و شراء کرتا ہے، ان سب کے درمیان برابری کرے، سب کو بیچتا ہے تو ایک ہی قیمت میں بھیجے۔ وَيَكِيلُ الْمُسْتَكِيلَ، جس نے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے بعد میں پشیمان ہو گیا، معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہے، اکالا کرنا چاہتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس کی بات کو قبول کر، معاملہ ختم کر۔ وَيَشْهَدُ الشَّهَادَتَيْنِ عِنْدَ الْعَقْدِ، یعنی جب کوئی معاملہ کرے تو وہاں پر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ شہادتین پڑھے۔ وَيُكَبِّرُ اللہ تعالی، تکبیر کہے، اللہ اکبر ایسے۔ وَيَأْخُذَ، وَأَن يُسَوِّيَ پر عطف ہے، اس لیے ان سب کو منصوب پڑھ رہا ہوں۔ وَيَأْخُذَ النَّاقِصَ وَيُعْطِيَ الرَّاجِحَ، آغا کم لے زیادہ دے معاملے کے اندر۔ وَيَكْرَهُ مَدْحُ الْبَائِعِ وَذَمُّ الْمُشْتَرِي، اگر جو چیز بیچ رہا ہے اس کی تعریف کرے، جو خرید رہا ہے خوب اس کی مذمت کرے، یہ مکروہ ہے۔ وَكِتْمَانُ الْعَیب، عیب کو چھپائے، مکروہ ہے۔ وَالْحَلْفُ عَلَى الْبَیْعِ، خوب بیع پر قسم اٹھانا مکروہ ہے۔ وَالْبَیْعُ فِی الْمُظْلِمِ، اندھیری جگہ پر بیع و شراء کرنا مکروہ ہے۔ وَالرِّبْحُ عَلَى الْمُؤْمِنِ، مومن آپ سے معاملہ کر رہا ہے تو اس سے فائدہ لے، مکروہ ہے۔ وَعَلَى الْمَوْعُودِ بِالْإِحْسَانِ، جسے آپ نے وعدہ کیا بھائی تم مجھ سے خرید میں تمہیں اچھے طریقے سے دوں گا، تو اس سے بھی فائدہ لینا مکروہ ہے۔ وَالصَّوْمُ بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ، طلوع فجر اور طلوع شمس کے درمیان بیع و شراء کرنا، بیچنا مکروہ ہے۔ وَأَن يَدْخُلَ السُّوقَ قَبْلَ غَيْرِهِ، دوسروں سے پہلے ہی بازار میں داخل ہو جائے، مکروہ ہے۔ وَمُعَامَلَةُ الْأَدْلِينَ، اگر جو پست لوگ ہیں ان کے ساتھ معاملہ کرنا۔ وَذَوِي الْآحَاتِ، جو مریض ہیں ان کے ساتھ معاملہ کرنا۔ وَالْأَقْرَاضِ، کرد لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا۔ وَالْإِسْتِحْتَاطِ بعد الصفقہ، معاملہ تمام ہو گیا اب بھی اسے کہے کہ بھئی قیمت تھوڑی نیچے کر، مکروہ ہے۔ وَالزِّيَادَةُ وَقْتَ النِّدَاءِ، خوب جب وہ مثلا دلال اعلان کر رہا ہے اس وقت آپ اس کی قیمت بڑھائیں، خوب یہ مکروہ ہے۔ دلال کہہ رہا ہے 1 دینار، آپ کہیں بھئی 1.5 دینار میں خریدتا ہوں، مکروہ ہے۔ وَالتَّعَرُّضُ لِلْكَيْلِ وَالْوَزْنِ مَعَ عَدَمِ الْمَعْرِفَةِ، آغا کیل اور وزن کا پتہ نہ ہو اور بندہ کیل اور وزن کا کام شروع کر دے، ناپ تول کا پتہ نہیں، خود بیٹھ کے ناپ تول کر، مکروہ ہے۔ وَالدُّخُولُ عَلَى صُعْمِ أَخِيهِ، خوب مومن بھائی کے معاملے میں ٹانگ اڑانا، داخل ہونا، مکروہ ہے۔ وَأَن يَتَوَكَّلَ حَاضِرٌ لِبَادٍ،
جو اہل بلد ہے، شہری بندہ دیہاتی بندے کا وکیل بنے، مکروہ ہے۔ وتلقی الرقبان، قافلہ ابھی شہر میں آیا ہی نہیں، شہر سے باہر نکل کر وہاں پر جا کر معاملہ کرے، مکروہ ہے۔ وحدہ اربعۃ فراسخ فما دون، تلقی رقبان کی حد 4 فرسخ اور 4 فرسخ سے کمتر ہے، اگر اس سے بھی اور آگے چلا گیا تو پھر یہ تلقی رقبان نہیں ہوگا۔ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ مَعَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ، فاحش بالکل دھوکہ دیا ہے اس کو، خود دیکھیے خیار ہے اس کو۔ والنجاش، یعنی یثبت الخیار مع النجاش، خوب نجاش یا نجش دونوں پڑھا گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وَهُوَ زِيَادَةٌ لِزِيَادَةِ مَنْ وَاطَاهُ الْبَائِعِ، اس کو سمجھے ذرا۔ ایک بندہ کوئی چیز بیچ رہا ہے اور کسی کے ساتھ گٹھ جوڑ کی ہے کہ جب بھی مجھ سے کوئی بندہ خریدنے آئے تو تو بھی آ جا اور اسی چیز کی قیمت کچھ بڑھاتا جا۔ مثلا اس نے اعلان کیا 1 دینار، تو ایک بندہ خریدنے کے لیے آیا، کہا کہ میں آپ سے خریدتا ہوں، تو دوسرے نے کہا کہ بھائی میں 1.5 دینار دوں گا، تو پھر وہ پہلا بندہ کہہ رہا ہے بھائی میں 2 دینار دوں گا، پھر یہ کہہ رہا ہے میں 2.5 دینار دوں گا، وہ بیچارہ کہتا ہے 3 دینار۔ اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں نجش، کہ بیچنے والے نے خود سے ہی اپنا بندہ کھڑا کیا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو اس طریقے سے مہنگی چیز خریدوائے، اسے نجش کہتے ہیں۔ اگر نجش ہو تو پھر خیار ثابت ہو جائے گا۔ وَهُوَ زِيَادَةٌ، یہ کیا ہے؟ قیمت کا بڑھانا ہے، لِزِيَادَةِ مَنْ وَاطَاهُ الْبَائِعِ، جس کے ساتھ بائع نے توطئہ کیا ہے، گھٹ جوڑ کی ہے، اس کے بڑھانے کی وجہ سے قیمت بڑھ جاتی ہے، اسے نجش کہتے ہیں۔ والاحتکار، فرماتے ہیں کہ احتکار بھی مکروہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ وَهُوَ حَبْسُ الْحَنْطَةِ والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح للزيادة في الثمن مع عدم غيره۔ اگر احتکار یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرے، گندم، جو، کھجور، کشمش، روغن، نمک، تاکہ اس کی قیمت بڑھے، ما عدم غیرہ، اور دوسری جگہ پر ہے بھی نہیں، کہتے ہیں یہ احتکار ہے اور مکروہ ہے۔ وَيُجْبَرْ عَلَى الْبَيْعِ، حاکم اس کو محتکر کو مجبور کرے گا کہ بیچو، وَلَا يُسْعَرْ عَلَيْهِ، لیکن قیمت خود مہیا نہیں کرے گا، اس کی مرضی ہے جتنے میں بیچے۔ خوب اس طریقے سے الحمدللہ یہ تجارت کی بحث تمام ہوئی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔